بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز طالب علم ساتھیوں، جامعہ الویہ حیدریہ حضرت قاری سعید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک علمی یادگار ہے اور بے شک ان کا ایک علمی اثاثہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بہت مشفق، ہمارے بہت رحم دل دوست تھے۔ آج جس موضوع کو ہم نے پڑھنا ہے وہ موضوع ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ حیات النبی کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، اور اس کے اوپر وارد ہونے والے شبہات کیا ہے۔ بس یہ تین چیزیں آج ہم سمجھیں گے۔ نمبر ایک، عقیدہ حیات النبی کیا ہے۔ نمبر دو، اس کے دلائل کیا ہے۔ نمبر تین، عقیدہ حیات النبی پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات کیا ہے۔ اب ذرا تسلی رکھیں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ عقیدہ حیات النبی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ حیات النبی کا معنی ہے وفات کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ تو ہمارا عقیدہ، اب اس کے دلائل کیا ہیں۔ اب اس کے دلائل کی ترتیب آپ لکھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن پاک۔ نمبر دو، احادیث نبویہ۔ نمبر تین، اجماع امت۔ اب میں عقیدہ حیات النبی کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم کیوں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کی وجہ اور بنیادی چیز کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے عقائد میں شامل ہے، لیکن اس کو بطور سبق پڑھانا ہمارے اکابر سے ثابت نہیں ہے۔ بطور کورس پڑھانا، بطور لوگوں کو جمع کر کے پڑھانا، اس کی وجہ، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت یہ فتنہ نہیں تھا تو ہمارے اکابر نے یہ نہیں پڑھایا۔ فتنہ آیا تو پڑھایا، جیسے ختم نبوت کورس ہے، یہ پرانے زمانے میں ہمارے علماء نہیں پڑھاتے تھے۔ تقلید و اتباع کورس ہے، توحید و سنیہ نہیں پڑھاتے تھے، کیوں؟ اس کا فتنہ نہیں تھا۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، سامنے مخالف آتا ہے نا تو پھر اصل کے پتہ چلتا ہے۔ رات نہ ہو تو دن کی قدر کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، سردی نہ ہو تو گرمی نہ ہو تو سردی کی قدر کوئی نہیں کرتا، روشنی نہ ہو، اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ یہ اس بنیاد پہ ہے۔ 1957 میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا، مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری اس شخص نے اس عقیدے کو ایجاد کیا ہے جو عقیدہ حیات النبی کا مخالف ہے۔ مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی، یہ گجرات کے رہنے والے ہیں، اور ان کی سوانح حیات خود اشاعت التوحید والسنہ مماتیوں نے چھاپی ہے۔ آپ سوانح حیات اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی نے بخاری شریف کس سے پڑھی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی نے مسلم کس سے پڑھی، ابو داؤد کس سے پڑھی، موطئین کس سے پڑھی، کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ میری تحقیق کے مطابق اس شخص نے بخاری شریف پڑھا بھی نہیں ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، آج تک مماتی اس کا استاد بخاری کی سند کا نہیں دکھا سکے۔ اس نے ترمذی کا کچھ حصہ مولانا انور شاہ کشمیری سے پڑھا تھا۔ اس نے خود کہا میں نے ترمذی کا کچھ حصہ پڑھا، اور ترمذی کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں واپس آ گیا۔ اب باقی ترمذی کس سے پڑھی یہ بھی اللہ حافظ ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ اب یہ پاکستان آئے، اور توجہ رکھیں، یہ کہتے ہیں میں دیوبند گیا، اکابر دیوبند کو دیکھا، لیکن مجھے جو قرآن کی سمجھ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے پاس آئی ہے نا، وہ مجھے سمجھ کہیں بھی نہیں آئی، یعنی قرآن کی سمجھ اسے دیوبند میں نہیں آئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شاگرد ہو، ایک استاد ہو، استاد شاگرد پڑھ اور پڑھا رہے ہیں، شاگرد کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا استاد میں کمی ہے یا شاگرد میں کمی ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اکابرین علماء دیوبند کے علوم میں تو کمی نہیں ہے، یہ تو یقینی بات ہے، مولانا انور شاہ کشمیری کا طوطی بولتا ہے پوری دنیا میں، تو مسئلہ وہ سامنے آ گیا بھی اسی میں کمی تھی نا جو سمجھ نہ آئی۔ تو یہ پاکستان تشریف لائے اور انہوں نے مولوی بن کے اور بریلویت، رضا خانیت کے خلاف کام شروع کیا۔ ایک وقت آیا خیر المدارس ملتان کے اندر، ان نے جمع ہو کے ہمارے علماء گفتگو کر رہے تھے، تو مولانا عنایت اللہ شاہ نے ایک نئے عقیدے کی بنیاد رکھی۔ وہ کیا تھا؟ یہ کہنے لگے دیکھو، ہم کہتے ہیں
बरेलवी कब्रों पे सजदा करते हैं तो गलत करते हैं। तो जब हम रज़ा खानियों से पूछते हो तुम कब्रों में सजदा करते हो तो गलत करते हो, तो वो कहते हैं हम कब्रों में इसलिए सजदा करते हैं कि तुम लोग तो कब्रों वालों को ज़िंदा मानते हो, कब्रों वालों को ज़िंदा मानते हो, उनसे तुम जो है ना क्या कहते हैं इस्तिशफा के कायल हो, सिफारिश कराने के कायल हो। तो जब कब्रों वाले ज़िंदा हैं तो फिर तो ये सज्जे होते रहेंगे। इसी वजह से कब्र की हयात का इनकार करें और सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हयात और सिमा का इनकार कर दें, जिसकी बुनियाद पे ये सारी शिरकबाजी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे उलमा ने समझाया कि मौलाना ये कोई लाजिक नहीं है, किसी की गलत चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपनी असली चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। मसलन राफ़ज़ी अज़ान गलत देते हैं या नहीं देते, रज़ा खानी अज़ान बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, तो हम सिरे से अज़ान ही ख़त्म कर दें ताकि न राफ़ज़ी दें न बरेलवी दें। तो हम कहेंगे बाबा हम अपनी असली अज़ान तो रखेंगे, उनकी गलत चीज़ ख़त्म करेंगे। तो यही मौलाना इनायतुल्लाह शाह गुजराती वाला हाल था, भाई अगर वो सज्जे कर रहे हैं कब्रों पे तो उनके सज्जे ख़त्म कराओ, यह ना हो कि अपनी कब्र की हयात भी तुम जो वो मामला है वो भी ख़त्म करा दो। इसने यही किया। और जब इन्होंने ये बात कर दी तो उस वक्त फ़ौरन मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़ौरन इसकी तरदीद की और तरदीद करके बात ख़त्म करा दी। कमरे में मौलाना तशरीफ़ लाए तो हमारे उलमा ने पूछा ये आपने कौन सी बात की? उसने कहा कोई दलील है अक़ीदा हयात पे तो पेश करो। उस वक्त अक़ीदा हयातुन नबी पे लिखी जाने वाली किताबें कोई नहीं थी। क्यों? इनकार भी अब हो रहा है। तो उस वक्त एक ही किताब थी जिसका नाम है अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद, असल किताब है अत-तस्दीक़ात लिदफ़ अत-तलबिसात, नाम उसका अल-मुहन्नद कहते हैं। और ये किताब अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ लिखी गई थी। जब उसने उलमा देवबंद को काफिर कहा तो हमारे उलमा ने उसके ख़िलाफ़ जवाब दिया था 26 सवालात का। अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ किताब लिखी गई, लेकिन इसमें एक बात अक़ीदा हयात की थी। तो इन्हें दिखा दिया भाई देखो यार अल-मुहन्नद में हमारे उलमा ने दस्तखत किए, इसमें तो अक़ीदा हयात लिखा हुआ है। तो इन्हें उठा के जूतियों में रख दी थी। ठीक है, तो ये वहाँ से शिद्दत शुरू हुई और मामला ख़राब हुआ। तो जब इसने मुकम्मल अकीदे की बुनियाद रख के काम शुरू किया तो हमारे उलमाए कराम ने भी इसलिए यूँ जमा करके, यूँ मजलिस करके, यूँ कोर्स रख के इस फितने की तरदीद के लिए जमा हुए। आज यहाँ हमारा बैठने का मकसद यही है। अब इसने तो इनकार कर दिया। अब आजकल ममाती सिर्फ उस शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ममातियत एक बहुत बड़े फितने का नाम है। और ममाती पूरे एक फितना, एक जमात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ममाती कहते खुद को देवबंदी हैं, याद रखें, लेकिन ममाती देवबंदी नहीं है, पक्की बात है। उसकी वजह एक पुलिस वाला बन के एक आदमी आ जाए और कहे मैं पुलिस वाला हूँ, और पुलिस का डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर कहे ये हमारा पुलिस मैन नहीं है, तो वो पुलिस ही बन सकता है? तो ये कहते हैं हम देवबंदी हैं। उलमाए देवबंद दारुल देवबंद से फतवा छप के आ चुका है, तस्कीनुस सुदूर में लग चुका है। मुफ्ती महदी हसन शाह जहानपुरी रहमतुल्लाह का ये देवबंदी नहीं है तो फिर फ़ायदा। ये तो वही बात है मैं पुलिस ही हूँ और हेडक्वार्टर कहे नहीं भाई तेरा तो कोई वास्ता नहीं है, और ये कहे नहीं भाई मैं हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक गाड़ी जा रही थी ना एक सैर सपाटे के लिए, तो एक औरत ने कहा मुझे भी ले जाओ, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें ले भी नहीं जाते, और ये कह रही थी नहीं मुझे फ्रंट पे बिठा के ले जाओ। तो उसने कहा वो गेंद नहीं मैं देते, तू आती है मैं को बुला के गेंद में जाओ, तो तुझे कैसे ले जाएंगे? तो वो तो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, भैया देवबंदी है, ये अपने आप को देवबंदी कहते हैं। अब हाल ये है कि ममाती हमारे ऊपर 2-3 एतराज़ात करते हैं। अब इसको ज़रा समझें कि हमारा और ममातियों का असल मंशा इख्तिलाफ क्या है। पहले असल मंशा इख्तिलाफ पे आते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ममाती हमारे ऊपर 2 झूठे बातें बांधते हैं, वो मंशा इख्तिलाफ नहीं है। 2 इल्ज़ाम लगाते हैं, वो मंशा इख्तिलाफ नहीं है। असल मंशा इख्तिलाफ तीसरा है। पहला झूठा मंशा इख्तिलाफ क्या है? ममाती कहते हैं कि उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत के कायल नहीं हैं। पहला इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत के कायल नहीं है। हम इसका जवाब देते हैं भाई बात सुनो, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत के कायल हैं। हम तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत मानते हैं कि नबी को वफ़ात हुई है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फौत हुए हैं, ये तो हमारा अक़ीदा है। ये इल्ज़ाम झूठा ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा झूठा इल्ज़ाम जो ममाती हमारे ऊपर लगाते हैं वो थोड़ा इससे बढ़ के है। वो कहते हैं देखो हयात हम ममाती भी मानते हैं और हयात देवबंदी भी मानते हैं, लेकिन हमारी हयात मानने में और देवबंदियों की हयात मानने में बड़ा फ़र्क है। भाई कौन सा फ़र्क है? हम कहते हैं नबी ऊपर जन्नत में ज़िंदा है, ये ममाती कहते हैं नबी ऊपर जन्नत में ज़िंदा है, और देवबंदी कहते हैं नबी इस दुनिया वाली मिट्टी के गड़े इस कब्र में ज़िंदा है। तो तुम मिट्टी वाली नीचे वाली हयात मानते हो, अदना दर्जे वाली, हम आला दर्जे की हयात मानते हो। जो ममातियत को बहुत बड़ा दावा है,
ہم اعلیٰ درجے کے قائل ہیں، جنت کے قائل ہیں، جنت الماوا کے قائل ہیں، اعلیٰ علیین کے قائل ہیں، رفیق اعلیٰ کے، پتہ نہیں کیا کیا اپنی اس کے اوپر وہ گنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی الزام ہے ہمارے اوپر کہ ہم ادنیٰ حیات کے قائل ہیں، بات غلط ہے۔ ہم امتیوں کو اس کا بڑا بہترین جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی کی اعلیٰ حیات کے قائل ہیں، ہم نبی کی دلیل، ہم کہتے ہیں دلیل ہے۔ دیکھو تم کہتے ہو حضور اوپر جنت میں زندہ ہے، تو اس کا معنی ہے حضور چل کے اوپر جنت میں گئے ہیں۔ ہم جو مانتے ہیں، ہم نبی کی قبر کو جنت مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جنت نبی کے لیے چل کے آئی ہے۔ ہم کہتے ہیں جنت نبی کے لیے چل کے، ایک ہے میں گاڑی کے پاس چل کے جاؤں، ایک ہے گاڑی میرے پاس چل کر آئے، تو عزت کس میں ہے کہ گاڑی چل کے آئے نا۔ ہم کہتے ہیں جنت حضور کے قدموں میں لائی گئی ہے، تو ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں۔ تم کس منہ سے کہتے ہو ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں؟ ایک امتی مجھے پوچھنے لگا اس پہ دلیل کیا ہے کہ جنت نبی کے قدموں میں لائی گئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1-160 159 صفحہ نمبر 1-160 صحیح بخاری جلد اول، حضرت عبداللہ بن زید المازنی، لکھ لیں حضرت عبداللہ بن زید المازنی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کے گھر سے لے کر حضور پاک کے منبر مبارک تک کا جگہ کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک ہے۔ تو حضور کی قبر کہاں ہے؟ حضور کے گھر میں ہے نا، حضور کے گھر میں حضور قبر، حضرت عائشہ قبر میں بنی تھی نا، تو ما بین بیتی گھر سے لے کر منبر تک، تو گھر اس میں شامل ہو گیا نہ ہو گیا؟ ہو گیا نا، تو اس لیے حضور کی قبر تو جنت کا باغ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مزے کی بات تمہیں بخاری نظر نہ آئے نا، تو حضور کے روضے پہ بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو یہ موقع دکھائے کہ آپ وہاں جا کے دیکھیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ لے جائے آپ کو، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے روضے پہ آج بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، گویا نبی کا روضہ اعلان کر رہا ہے عقیدہ حیات النبی زندہ باد، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ 2 اعتراض تو ان کے ختم ہو گئے۔ ایک امتی مجھے کہنے لگا تم دنیا والی حیات مانتے ہو، میں نے کہا قبر والی حیات آخرت والی حیات ہے، اور آخرت والی حیات افضل ہے۔ کہتے ہیں دلیل، میں نے کہا سورۃ نمبر 92 سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 4 اس کی دلیل ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے اللہ کے رسول آپ کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو ہم تو آخرت زندگی بہتر مانتے، تو آخرت کی زندگی بہتر ہے، ہم تو اس پہ قائل ہیں، اور نبی کے قدموں میں جنت لائی گئی ہے، ہو گئے۔ یہ جب بات ختم ہو جاتی ہے نا، پھر اصلی اختلاف آ جاتا ہے کہ اصلی اختلاف کیا ہے۔ 2 الزام تو ختم ہو گئے، پہلا الزام کون سا تھا؟ موت کے قائل نہیں ہے، وہ ہم نے جواب دے دیا۔ دوسرا کون سا تھا؟ ادنیٰ حیات کے قائل، اور ہم اعلیٰ، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ تیسرا اصل منشأ اختلاف، اس سے پہلے ایک نوٹ سمجھ جائیں، اصل منشأ اختلاف کے سمجھنے سے پہلے ایک نوٹ سمجھیں۔ اس پہ مماتی ایک علمی شبہ پیش کرے گا، میں آپ کو عوامی لفظوں میں وہ علمی شبہ سمجھاتا ہوں۔ پتہ ہے کیا پیش کرے گا؟ مماتی کہتے ہیں حضور پاک کی قبر جنت کا باغ نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہاں مماتیوں کے 2 گروہ ہیں، ماسٹر امیر عبداللہ ان کا مماتی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی قبر جنت کا باغ ہے، لیکن اینڈ کمپنی جو جس کے نام پہ گاڑیاں چلتی ہیں نا، بندیالوی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ جنت کا باغ نہیں ہے۔ یہ ان کے 2 گروہ ہیں۔ اب یہ آپس میں مخمص میں مبتلا ہے۔ جو کہے نبی کی قبر جنت کا باغ ہے، اس سے تو بحث کرنی بڑی آسان ہے۔ اسے کہو جنت ہے تو جنت میں زندے ہوتے ہیں یا مردے ہوتے ہیں؟ بس فیصلہ ہو جائے گا، ایسے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اب جو کہے جنت کا باغ نہیں ہے، اس سے گفتگو تھوڑی مسئلہ ہے، اس سے پھر ہم کرتے ہیں۔ جو کہے نبی کی قبر جنت کا باغ ہے، نہیں ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل کو توڑنا سیکھو۔ اب مماتی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں بھئی اس حدیث میں لکھا ہوا ہے جنت نہیں ہے۔ دکھاؤ، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں اس میں لفظ ہے ما بینا بیتی، ما بینا، یہ بینا کا لفظ ہے، بینا
بین کہتے ہیں بٹوین، درمیان، سینٹرل ایریا، وچالے کو آدھن، درمیانی حصے کو. تو ما بین بیتی و ممبری، گھر اور ممبر کے درمیان ٹکڑا جنت ہے. نہ گھر جنت ہے نہ ممبر جنت ہے، بین آیا ہوا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ تھوڑے پڑھے لکھے پتھری ہوتے ہیں نا، دو چار لفظ جو بیچارے پڑھتے، یہ دو چار لفظ ہیں، حروف تہجی کو لطے نہ کو آندھی کا شک ہونے. ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا مماتیوں کے علم سے ڈرتے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا چیز آ جائے گی. طالب علمی میں سمجھتے تھے بڑا قرآن آتا ہے، قرآن مماتیوں، کوئی قرآن کی کاف بھی نہیں آتی کسی مماتی کو. یہ یاد رکھیں. میں ابھی عقیدہ موت پہ بات کرتا ہوں اور دیکھیں آپ مماتیوں کے پاس قرآن کہاں ہے. اچھا نا، تو یہ کہتے ہیں بینا بیتی، بینا کا معنی درمیان ہے، تو لہٰذا یہ درمیانی جگہ جنت ہے، نہ گھر جنت ہے نہ ممبر جنت ہے. اب بڑا آسانی سے کہو ان کو کہو پھر تو تم شیعہ بن جاؤ. کہیں گے کیوں؟ انہوں نے کہا یہی عقیدہ تو شیعوں کا ہے. وہ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں صحابہ کے دلوں میں نفرت تھی یا محبت تھی؟ بولیے، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ صحابہ کے دلوں میں محبت، پیار، الف، یگانگت پیار تھا. یہی تھا نا. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 110، آیت نمبر 107 سورت آل عمران، چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ ہمارے پاس دلیل ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، توجہ رکھنا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے محبت ڈالی ہے صحابہ کے دلوں کے درمیان. بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دلوں کے درمیان. تو کہہ دو دلوں کے درمیان محبت تھی، صحابہ کے دلوں میں نفرت تھی، کیونکہ بین آیا ہوا ہے، درمیانی جگہ ہے. کہتے ہیں نہیں، جیسے درمیان میں محبت ہے ویسے دلوں میں بھی محبت ہے. تو میں نے کہا ما بین بیتی، جیسے درمیانی جگہ جنت ہے ویسے حضور کی قبر، حضور کی ممبر بھی جنت ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ لفظ بینا سے تو پھر خمینی کا عقیدہ اختیار کر لیں، اگر یہی علمی اعتراض کرنا ہے کہ لفظ بینا درمیان میں آ گیا. سمجھ آ گیا؟ اور دوسرا میں جواب آپ کو دیتا ہوں، وہ جو آپ اولا ثانیہ میں پڑھتے ہیں غایہ مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے. سمجھے؟ غایہ مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. الٹا ہو گیا، پہلے وہ تھا پیچھے یہ تھا. لف و نشر غیر مرتب مولوی سے کہتے ہیں. تو دھونا ہے یہاں سے لے کر کونی تک. اب کونی شامل ہے یا نہیں شامل؟ تو ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں؟ والمرفقان والکعبان تدخلان فی الغسل، ہے دھونے میں شامل ہے. تو دلیل کیا ہے؟ کیوں شامل ہے؟ تو الہ آیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں غایہ مغیہ میں پہلے غایہ مغیہ بتا دوں، آپ کہیں گے کیا ہے. ایک ہوتی ہے غایہ، ایک ہوتی ہے مغیہ. غایہ کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں بھئی ادھر سے لے کے اسلام آباد تک جاؤ، ٹھیک ہے، ادھر سے لے کے اسلام آباد تک ایک کونا اور ایک کونا، غایہ اینڈ، ٹھیک ہے، جہاں تک بتایا گیا جو نشان ہے. مغیہ یہاں تک. تو یہ اس میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ اسلام آباد تک جانا ہے یا اسلام آباد کے اندر بھی جانا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں داخل ہے. اس کی دلیل یہ ہے اگر غایہ مغیہ دونوں جنس ایک ہو، تو یہ جنس ایک ہے، یہ بھی جسم ہے یہ بھی جسم ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے، تو کون اس میں داخل ہے. تو اگر یہ جواب بھی دیکھا جائے تو ما بین بیتی و ممبری میں، تو ممبر اور گھر یہ دونوں زمین پہ ہیں، تو یہ بھی اس جنس میں داخل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی اس میں اب میں اس کی ایک اور وجہ آپ کو بتاؤں. تیسرا جواب اس کا علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے. وہ فرماتے ہیں مشکل الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے، میں اس کو خلاصہ بتاتا ہوں. فرمانے لگے کہ نبی کی اس جگہ کو جنت کیوں بنایا گیا، جس کو ہم جنت کہتے ہیں، کیوں بنایا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں جنت بنایا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اس جگہ سے 24,000 مرتبہ آئے اور گئے ہیں. گھر سے نکلے ممبر پہ آئے، ممبر سے اٹھے گھر میں گئے. رسول اللہ کا کم و بیش سفر 24,000 بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس جگہ سے نبی 24,000 مرتبہ، یعنی 12,000 گئے 12,000 آئے، 24,000 مرتبہ نبی گزرے، وہ جگہ جنت بن جائے. اب علامہ کشمیری کے استدلال سنیں. اور جس جگہ سے نبی 1400 سال سے علام فرمائے تو وہ تو اس سے بڑھ کے جنت ہے. سمجھے؟ تو یہ تیسرا جواب میں نے آپ کو لکھوا دیا. ہو گیا، یہ درمیانی نوٹ تھا. اب آئیں اصلی منشأ اختلاف پہ. ٹھیک ہے، اصلی منشأ، آپ مجھے دیکھو، سارا اشارے چل دے رہا. اصلی منشأ اختلاف کیا ہے؟ اصلی منشأ اختلاف یہ ہے کہ آسمان پہ روح زندہ ہے، یہ بات مماتی بھی مانتے ہیں،
نبی علیہ السلام کی روح آسمان پہ زندہ ہے، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روح کی زندگی مماتی بھی مانتا ہے، روح کی زندگی علماء دیوبند بھی مانتے ہیں، یہ اتفاق ہے۔ ہم کہتے ہیں روح کے ساتھ ساتھ نبی کا جسم بھی زندہ ہے۔ توجہ رکھنا، یہ اصلی مسئلہ چل رہا ہے، روح کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا جسم بھی زندہ ہے۔ مماتی کہتے ہیں صرف روح زندہ ہے، جسم مردہ ہے۔ سمجھے؟ اصلی اختلاف کس چیز کا آ گیا؟ جسم کا۔ اصلی اختلاف کس کا آ گیا؟ اب مماتی وہ دلیل دے جس میں لکھا ہو نبی کا جسم مردہ ہے، قرآن سے پڑھے، اور ہم بھی وہ دلیل دیں جس سے ہو نبی کا جسم زندہ ہے۔ اگر جسم کے مردہ ہونے پہ نص وہ دکھا دے وہ سچا، جسم کے زندہ ہونے پہ نص ہم دکھا دیں ہم سچے، فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن ہونا جسم چاہیے۔ اس کو ہمارے حضرات حیات جسمانی کہتے ہیں۔ ہماتی روح کی دلیل پڑے گا، اوپر آسمان پہ سبز پرندوں میں روحیں گھومتی ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں، ہم تو پہلے روح کی حیات کے قائل ہیں۔ اوہ روح کی دلیل کیوں پڑھتا ہے؟ ٹائم ضائع کرتے ہو، چڑھ جاؤ ان پہ۔ کوئی روح کی دلیل پڑھے تو کہو شرم کر، یہ تو میں مانتا ہوں، میری مانی ہوئی دلیل کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تو وہی بات ہوئی میرا اور ایک رافضی کا مناظرہ ہو اور وہ کہے آسمان سات ہیں، آسمان سات ہیں، میں کہوں گا بے وقوفہ میں مانتا ہوں، میں نے کہا 6 ہیں، تو وہ دلیل پڑھ جو میں نہیں مانتا۔ تو یہ یار ان بیچارے مماتیوں کا ہے، ہم بھی انہیں یہی کہتے ہیں وہ دلیل پڑھو جو ہمارے تمہارے درمیان مختلف ہی ہے۔ اب مماتی کہ روح پر سبز پرندوں میں گھوم رہی ہے، یہ میں مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے روح زندہ ہے۔ سبز پرندہ نہیں، تو ساب آگ مایا سب پیلے نیلے کالے پھر دیودی ہے، میں تو سب کی حیات مانتا ہوں، تم روح کی حیات کی پہ دلیلیں کیوں پڑھتے ہو؟ روح کی حیات تو ہم مانتے، روح پر زندہ ہے، جسم زندہ نہیں ہے، اس پہ پڑھ دلیل، اس کے پاس بچے کے پاس قیامت تک دلیل نہ ہو۔ سمجھے؟ اب میں نے ابھی مسئلہ چلایا، ابھی میں نے ابھی دلائل شروع نہیں کی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا روح کے ساتھ جسم بھی زندہ ہے۔ اب میں اس پر بحث کروں گا کہ جسم کیسے زندہ ہے، روح کیسے زندہ ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا نوٹ پہلے بھی سمجھ لیں، روح کے جسم کے دلائل چلاتے ہیں، یا ایک چھوٹا سا نوٹ سمجھیں۔ وہ نوٹ کیا ہے؟ مماتی بعض اوقات صوفیاء کے قول کا سہارا لیتے ہیں۔ صوفیاء بزرگ جو گزرے نا، ابن العربی رحمہ اللہ، یا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، یا اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک قول، یا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے قول، اس جیسے اقوال لاتے ہیں صوفیاء کے قول کہ دیکھو صوفیاء نے لکھا ہے جس میں مثالی زندہ ہے۔ کیا زندہ ہے؟ جس میں مثالی زندہ ہے۔ تو واقعی صوفیاء نے لکھا ہے، ہم مانتے ہیں۔ ابن العربی نے بھی لکھا، قاضی ثناء اللہ نے بھی لکھا، حضرت تھانوی نے بھی لکھا، حاجی صاحب نے بھی لکھا، ہم مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو جس میں مثالی زندہ۔ اب مماتیوں کو بڑے پیارے طریقے سے آپ پکڑ سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بچوں بات سن، جس میں مثالی زندہ ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ انہیں کہو قرآن کی آیت پڑھو جس میں مثالی زندہ ہے۔ پورے قرآن کی ایک آیت نہیں ہے ان کے پاس جس میں مثالی پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہیں کہو اچھا ٹھیک ہے، خیر قرآن نہیں ہے نا، حدیث پڑھو، بسم اللہ، حضور کی کوئی ایک صحیح ضعیف کوئی حدیث سنا دو جس میں حضور فرمائیں جس میں مثالی زندہ ہے۔ شاہ بھائی لاؤ، ذخیرہ یا حدیث میں ان کے پاس حدیث سے دلیل نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، قرآن حدیث چپ ہے، کہیں گے چپ۔ اچھا چلو کس صحابی کا فتویٰ لاؤ، بھئی صحابہ کا فتویٰ معتبر ہے، ہم اہل سنت والجماعت، ہم صحابہ کے فتوے مانتے ہیں۔ کسی صحابی کا فتویٰ لاؤ جو کہے جس میں مثالی زندہ ہے، جس میں اصلی مردہ ہے، لاؤ کسی ایک صاحب، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا واشی بن حرب رضی اللہ عنہم تک، کسی پیغمبر کے ایک صاحب۔ یار وہ صحابہ نہیں ہے، ان پہ تو قبر کا عذاب بھی معاف ہے۔ صحابہ دنیا میں نبی کا فرشتہ ہے جو چلتا ہے۔ یار صحابی کی دلیل لاؤ، ایک صحابی کا فتویٰ ان کے پاس نہیں ہے۔ چپ، اچھا چلو ٹھیک۔ 10 لاکھ تابعین گزرے ہیں، صحابہ حضور کے شاگرد صحابہ، صحابہ کے شاگرد تابعین، کسی ایک تابعی کا فتویٰ تو لاؤ جو کہے جس میں مثالی زندہ ہے جس میں اصلی مردہ ہے، کسی ایک تابعی کا، ایک تابعی کا فتویٰ بھی نہیں ہے۔ اچھا یار چلو 4 امام ہیں بڑے ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کسی ایک امام کا فتویٰ لاؤ جو کہے جس میں مثالی زندہ ہے جس میں اصلی مردہ ہے، وہ بھی ندارت۔ جس میں مثالی کے مسئلے پہ مماتیوں کو موقف مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ کمزور ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، قرآن کہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ جس میں مثالی کے لفظ پہ نہ آیت ہے، نہ حدیث ہے، نہ صحابی کا فتویٰ ہے، نہ تابعین کے اقوال ہے، نہ ائمہ اربعہ کی بات ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ مماتی سے پوچھا کس نے؟ حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔
تو میں نے ایک مماتی سے کہا، میں نے کہا حضرت تھانوی قرآن ہے؟ میں پیش کرتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں اکابر پرست ہو، اکابر پرست ہو، چھوڑو علماء دیوبند کو، قرآن پہ آؤ۔ اب قرآن کہاں گیا جس پہ حضرت تھانوی پہ آ گئے۔ حضرت تھانوی لکھا ہے، تمہارے نزدیک تو حضرت تھانوی حجت نہیں ہے؟ اقامت البرہان علی ابطال وصائف ہدایت الحیران، سجاد بخاری مماتی کی کتاب ہے، صفحہ 28 پہ لکھتا ہے، اوے تھانوی کی کتابیں تو جھوٹی حدیثوں سے بھری پڑی ہیں۔ خود لکھتے، تم تو حضرت تھانوی کو یوں باتیں کرتے ہو، تمہارے نزدیک حضرت تھانوی کہاں سے آ گئے؟ اب حضرت تھانوی معتبر ہے؟ تو اب جس میں مثالی پہ ان کے پاس دلیل، یار اب مجھے دیکھو، تم ادھر دیکھتے ہو، پانی والے آئیں گے آتے رہیں گے، تمہاری ہماری یاری تو چلنی ہے پورا دن، آپ بھی ادھر دیکھو تو پیچھے تو کام بن گیا۔ چلو دیکھ گنو دیکھ لو اور پھر اس کے بعد بات شروع کرو۔ سادی مخلوق ہے، مجھے دیکھے ٹھیک ہے نا۔ مطلب بعض اوقات خطیب کو دیکھ کے جو بات، گفتگو کرنے والے کو دیکھ کے جو مزہ آتا ہے نا، پھر افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، کہتے ہیں نا۔ تو تم نظر سے بھی نہ دیکھو تو فائدہ۔ یہ تو مماتیوں کو میں مناظرے میں کہتا ہوں بھی منہ اٹھاؤ ہے، مجھے دیکھو، نیچے منہ نہ کرو۔ مانسرا کے مناظرے میں گفتگو کرنے لگا تو وہ آب حیات کھول کے یوں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اوے حوصلہ پیدا کر، مجھے دیکھ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ میں نے کہا اب کیوں نہیں دیکھتے؟ تو ان کے ہاں دیکھنے کی جرت کہیں بھی نہیں ہوتی۔ ایک رافضی سے ایک دن ہماری بات ہوئی، شیعہ سے، مجھے کہنے لگے ایک دن، کہتے ہیں مولانا حضرت حسین کی شان ہے تم نہیں مانتے۔ میں نے کہا جی بولیے، کون سی شان ہے جو ہم نہیں مانتے؟ کہتے ہیں میرا تو عقیدہ ہے حضرت حسین جہاں دفن ہوئے نا، 40 میل دائیں طرف، 40 میل بائیں طرف، 40 میل شمال، 40 میل جنوب، سارے مردے بخشے گئے۔ میں نے کہا میں تو کہتا ہوں 80 میل بخشے گئے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا دھڑ کربلا میں دفن ہے، سر یزید کے پاس ہے، تو 40 یہ اور 40 یہ، 40 80 بچ کے گئے۔ میں تو تیرے کو نہیں اتنے منے نا۔ اب تو چپ ہو گیا نا۔ تو پھر اس نے ڈھکوسلا مارا تھا نا، تو میں نے اس ڈھکوسلے کو توڑا ہے۔ یقین مانے دلیل توڑنا آسان ہے، ڈھکوسلا توڑنا بڑا مشکل ہے۔ دلیل توڑنا آسان ہے، ڈھکوسلا توڑنا مشکل ہے۔ استاد جی گھمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دلیل اور ڈھکوسلے میں فرق کیا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لو۔ تانگا جا رہا تھا، تانگے والا تانگے کو لے کر ایسے جا رہا تھا، تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل والا نوجوان آ رہا، تو تانگے والا اچانک یوں مڑا نا، تو اس نے بڑی مشکل سے بریکیں لگائی، بیچارے نے مرتا بچہ، اور اس نے موٹر سائیکل پاسے تے کھڑا کے تے وہ کہا چاچا او خدا تک وکھیاں نتن کے بٹن ڈتن۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یار اشارہ تو کرتا تو موڑ رہا ہے، تو نے اشارہ نہیں کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اب چاچا تھا تو غلط، تانگے والے نے اشارہ تو نہیں کیا تھا، اب اس نے ڈھکوسلا مارا۔ انہوں نے کہا میرا ہاتھ تینوں وکھدا ہی سی، اگر میں اشارہ کردا تے 10 فٹ دا بانس تینوں نظر نہیں آتا جڑا پھر رہے گھوڑے دے نال۔ بچہ چپ ہو گیا، وہ چلا گیا۔ استاد جی گھمن صاحب فرماتے ہیں یہ کالج کا لڑکا تھا، اے کاش کہ مرکز اہل سنت والجماعت کا طالب علم ہوتا نا ہمارا شاگرد، پھر اس کی دلیل تو اس کا ڈھکوسلا توڑتا، کیونکہ بابے نے ڈھکوسلا مارا تھا، دلیل نہیں دی تھی۔ پتہ ہے اس ڈھکوسلے کو توڑنا کیسے؟ پھر استاد جی اس کی توڑ سکھاتے ہیں۔ استاد جی فرمانے لگے کہ بابا جان آپ کو پھر بھی ہاتھ باہر نکالنا چاہیے، کیوں؟ یہ 1.5 فٹ کا ہاتھ نکلے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب 10 فٹ کا بانس پھر رہا ہے۔ تو اس شیعہ نے بھی ڈھکوسلا مارا، 40 میل انہوں بچ کے گئے، 40 میل انہوں، تو میں نے اس ڈھکوسلے کو توڑا۔ میں نے کہا میں تو حضرت حسین کی 80 میل کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ مان گیا ہوں، تم 40 بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا شیعو تم کہتے ہو حضرت حسین کا جو نانا، میں نے کہا یہ 40 میل کیوں؟ کہتے ہیں حضرت حسین کا فیض ہے۔ تو میں نے کہا شیعو تم تو حضرت حسین کا فیض مانتے ہو، حضرت حسین کے نانے کو فیض سے محروم سمجھتے ہو۔ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام کا بڑا فیض ہے۔ تو میں نے کہا حضرت حسین دفن ہوئے، 40 میل ساتھ والے بخشے گئے، حضور جہاں دفن ہے ساتھ 1 فٹ میں ابو بکر ہے، 2 فٹ میں عمر ہے، یہ کیوں نہیں بخشے گئے؟ اس پہ بات کرنا، اس کی بخشش کے قائل کیوں نہ؟ اب وہ شیعہ کا محترم صاحب ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ مباحثی بیچاروں کے بھی یہی حال ہوتا ہے، یہ جو سامنے آتے ہیں نا تو پھر گفتگو کرنا ماہی کے لال کا کام ہوتا ہے، ان میں بات نہیں کر سکتے۔ وہ شیعہ میرے سامنے بیٹھا تھا، جو بات ہوئی نا تو اس کے پاس ایک عورت دم کرانے کے لیے آئی، تو وہ جسے سرائکی جاتے ہیں نا وہ پھیل گیا، پزل ہو گیا، بات نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس نے کہا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بچہ دے۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، اللہ ایکو حیاتی اللہ بچڑا دے، سمجھتے ہو نا، اللہ اسے حیاتی والا بیٹا دے، یوں کہنے تھے۔ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ ادے بچڑا ایکو حیاتی اللہ دے میں۔
یہ اس کو زبان ہی پھسل گئی، گفتگو نہ ہو سکے. پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ جب دلیل آتی ہے نا تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی حال ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، کن نے لکھا ہے؟ صوفیاء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے. تو میں فوراً پکڑتا ہوں بھی صوفیاء قرآن ہے، صوفیاء حدیث ہے. قرآن پڑھو جس میں مثالی پہ، حدیث پڑھو جس میں مثالی پہ، اب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، جب بھی بات ہو نا جس میں مثالی، ان کو پکڑو. فرمان خدا فرمان مصطفیٰ ہے، کہیں گے نہیں ہے. تو کیا پھر کون سی بات ہے؟ تو جس بندے کے پاس نہ فرمان خدا ہو، نہ فرمان مصطفیٰ ہو، نہ جماعت مصطفیٰ کا فتویٰ ہو، اس کا دین کس قابل ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی جب بھٹو کے دور میں اور پھر ضیاء کے دور میں بات چلی کہ پاکستان میں شریعت نافذ کرو. تو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ شروع کی. تو اس میں اختلاف پڑ گیا کہ اب فقہ تو نافذ کرنی ہے، تو فقہ حنفی نافذ کریں گے یا فقہ جعفری نافذ کریں گے؟ پھڈا پڑ گیا. تو اس وقت جو جواب دیا تھا نا ہمارے اکابر نے، میں استاد جی حیدری رشید رحمہ اللہ کی زبانی آپ کو سناتا ہوں. حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرکزہ نے جو جواب دیا ہے، حجت اللہ فی الارض، انہوں نے فرمایا پاکستان میں فقہ حنفی ہی نافذ ہوگی، فقہ جعفری تو ہو نہیں سکتی. انہوں نے کہا کیوں؟ یہاں شیعہ نہیں ہے، یہاں ہمارے اہل بیت کے محب نہیں ہے، یہ بھی نافذ ہوگی. انہوں نے کہا پگلو، تمہارے پاس فقہ ہے کہاں؟ فقہ تو ہمارے پاس. انہوں نے کہا کیوں، ہمارے پاس کتابیں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بات سنو. فقہ کیسے کہتے ہیں؟ جیسے چائے دودھ اور پتی سے بنتی ہے، ویسے فقہ بھی تو کسی چیز سے بنتی ہے نا. کہنے لگے جی. انہوں نے کہا فقہ بنتی ہے قرآن سے، رسول اللہ کے فرمان سے، اجماع صحابہ سے، قیاس مجتہد سے. قیاس چوتھی چیز ہے. قیاس تب معتبر ہوتا ہے جب پیچھے تین چیزیں ہوں، قرآن بھی ہو، اجماع بھی ہو، قرآن بھی ہو، سنت بھی ہو، اجماع بھی ہو، تب قیاس معتبر. اگر اکیلا قیاس ہو وہ مردود ہے کیونکہ پیچھے قرآن حدیث نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہاں، فقہ تو انہی چاروں سے بنتی ہے. تو انہوں نے کہا فقہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، ایک قیاس مجتہد بھی ہے، تو ہماری فقہ ہے. تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہاری پہلی دلیل قرآن غار میں ہے شیعوں کی، ایک دلیل تو گئی. سنت کو تم معتبر مانتے نہیں ہو، سنت کے مقابلے میں تسنن کے مقابلے میں تشیع لائے ہو تم. تیسرا ہوگا اجماع صحابہ، تمہارے نزدیک صحابہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو اجماع ختم. تو جس فقہ کی قرآن بھی نہ ہو، حدیث بھی نہ ہو، اجماع اس کا قیاس مردود ہوتا ہے. تمہاری فقہ کہاں ہے؟ پھر فقہ تک ہی نہ ہو اپنی. تو یہی حال ان بیچاروں کا، ان کے پاس نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع صحابہ ہے، جس میں مثالے کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. تو ان سے فوراً یہی مانگا کریں، کائنات تک یہ نہیں دیں گے. ایک جواب اور، صوفیاء جو جس میں مثالی مانتے ہیں، آپ مجھے کہیں گے کہ آپ پھر کیا، حضرت تھانوی کو تو ہم مانتے ہیں، تو آپ کیا جواب دو گے؟ حضرت تھانوی تو جس میں مثالی لکھ چکا ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ ہمارے اوپر تو اعتراض آ جائے گا نا. ہمارے اکابر نے لکھا ہے اور میں کہتا ہوں لکھا ہے، میرے اکابر مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں. تو کہ جب تم مانتے ہو تو مانتے ہو، سے بحث کیوں کرتے ہو؟ اب جواب سنو. ہمارے جس اکابر نے جس میں مثالی لکھا ہے، ان تمام اکابر نے قبر کے سلام کا سننا بھی لکھا ہے، قبر کی حیات بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے، جس میں مثالی کو بھی زندہ مانا ہے، جس میں اصلی کو بھی مانا ہے، سما بھی مانا ہے، حیات بھی مانی ہے. تو مماتی صرف ان سے جس میں مثالی تو لیتا ہے، باقی کام کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ باقی چیزیں، باقی تو بھی اسی کلاشنکوف کی میگزین کی گولیاں ہیں، باقی تو بھی اسی باپ کی اولاد ہے، باقی تو بھی وہی دلیلیں دیتے ہیں ہمارے علماء. ان کی دلیلیں یہ کیوں نہیں لیتے؟ اور اگلی بات، صوفیاء جس میں مثالی کے قائل ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں جس میں مثالی بھی زندہ، یہ جسم بھی زندہ. مماتی کہتے ہیں جس میں مثالی زندہ، یہ مردہ. تو یہ تو صوفیاء سے بھی ایک قدم نہیں 10 قدم آگے بڑھ کے ٹھہرا ہوا ہے. یہ تو امت میں کوئی نہیں کہتے یہ جو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی بات، ایک جواب اور، تیسرا جواب، وہ کیا ہے؟ جس میں مثالی کیا چیز ہے مماتیوں کا اور صوفیاء کا؟ صوفیاء اور مماتیوں کے جس میں مثالی میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. جو پاکستان تو ہندوستان تھوڑا فرق ہے، انہیں زیادہ فرق ہے. پتہ ہے کیسے؟ مماتی تین چیزیں مانتا ہے، ایک اصلی جسم، ایک روح اور ایک جسم مثالی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اصلی جسم، روح اور جسم مثالی. صوفیاء دو چیزیں مانتے ہیں، اصلی جسم اور روح کا نام رکھتے ہیں جسم مثالی. یہ روح کا نام ہے صوفیاء کے ہاں، تیسری الگ چیز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی تفسیر اٹھاؤ، علامہ شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے بات. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی تفسیر کے تحت علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ روح کا نام جس میں مثالی ہے صوفیاء کے ہاں. یہ تیسری چیز الگ بڑی کھڑوتن.
مماتیوں کے جسم مثالی پہ موقف اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے نا، اتنی عنایت اللہ شاہ گجراتی کے آنکھ کی پتلی بھی کمزور نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ وہ پتہ ہے کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں ذرا. جسم مثالی مماتیوں کے مشک عنبر زعفران کافور سے بنتا ہے. میں نے ایک دن ایک مماتی سے پوچھا، میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے، عطا اللہ سے بخاری فرماتے تھے جس سانچے کو لو محمد بڑا خدا اس سانچہ ہی توڑ دیتا ہے، اس جیسا تو دوسرا نہیں ہے. تو تم تو دوسرا نبی محمد مان کے بیٹھے ہو. آمنہ کے بیٹے وہ ہے یا یہ ہیں؟ ذرا یہ تو بتاؤ. اب چپ. کون ہے حضرت آمنہ کا بیٹا؟ حضرت عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ اچھا یہ ایک بات اور بتاؤ، مماتیوں اس جسم میں روح داخل ہے. تم کہتے ہو اس جسم میں روح آئے گی، قرآن کے خلاف ہے. وہی روح جس میں مثالی میں داخل ہو جائے قرآن کے مطابق ہے؟ اچھا ایک اور سوال، تم کہتے ہو جس میں مثالی زندہ ہے تو وہ مزے کر رہا ہے؟ کہتے ہاں تسرح من الجنت حیث تشاء، جنت مزے کر رہا ہے. میں نے کہا اس جسم میں مثالی نے بدر کی جنگ نہیں لڑی، احد کی نہیں لڑی، خیبر خندق حنین کی جنگ نہیں لڑی، اس کے دندان شہید نہیں ہوئے، اس جسم مثالی کو تکالیف نہیں ملے، مزے وہ کر رہا ہے. تکلیفیں حضور کے اس جسم نے جھیلی ہیں، یہ جسم کے وہ نہیں مزے کر رہا جنت کے. میرا سوال ہے، اللہ پاک کے تو ہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے. جس نے محنتیں کی ہیں، جس نے تہجد پڑھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نماز پڑھتے قام فی الصلاۃ حتی ورمت قدما، حضور کے قدم مبارک میں ورما جاتا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے تو اللہ نے بخش دیے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے. حضور نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے گناہ بخش دیے، میں پھر بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی نمازیں حضور نے پڑھی ہے، اس جسم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے فائدے جس میں مثالی لے رہے، یہ تو قانون خداوندی کے خلاف ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ایک سوال مزید ہے، جب کل قیامت آئے گی کون سا جسم جنت جائے گا؟ بولیے کون سا جسم جائے گا؟ وہ جسم جنت جائے گا یا یہ جسم جنت جائے گا؟ اگر کہتے ہو وہ جائے گا اس کا کیا کرو گے؟ اگر کہتے ہو یہ جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ ایک مماتی کہنے لگا اس جسم ختم کیا جائے گا. میں نے کہا نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، ختم کیسے ہوگا؟ ختم کیسے ہوگا؟ مجھے بتاؤ کون سا جسم جنت جائے گا؟ ایک ماتی کہنے لگا یہی جائے گا، وہ حضور کا سایہ بن کے رہے گا. میں نے کہا جب اس سے روح نکالی جائے گی تو تکلیف نہیں ہوگی؟ حالانکہ بخاری میں ہے لا کربا بی کا بعد اليوم، حضور فرماتے ہیں روح نکالنے کی تکلیف آج کے بعد مجھے نہیں ہوگی. حضرت فاطمہ کو حضور یہ دوبارہ تکلیف تم حضور کے گلے میں ڈال رہے ہو. مماتیوں کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو یہ منہ نکال کے کوے کی طرح کہاں کر کے دیکھیں گے، باقی جواب سے اب ان بیچاروں کے پاس نہیں ہے. آپ اٹھائیے حضرت مولانا نور محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب قائلین جسم مثالی سے 80 سوالات، یہ آپ لکھ لیں اس کا نام، قائلین جسم مثالی سے 80 سوالات، یہ لکھ لیں. اور یہ مولانا نور محمد توسوی صاحب کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں اور مماتیوں سے روز ایک سوال کریں. 80 دن یہ تقریباً 3 مہینے بنتے ہیں. تھوڑے کل بھاج ویسے انشاءاللہ روز ایک سوال کے نمائیں، روز نواں درد سالوں سے لیں. میں اور چھاپ پڑھا لا تھا، میں پڑھا لا سے مکتبوں سے پتہ کراؤ، مل جائے گی، ضرور ملے گی. قائلین جس میں مثالی سے 80 سوالات. لاہور کبھی اردو بازار چکر لگے تو وہاں سے ضرور ملے گی، مرکز اہل سنت سرگودا سے ملے گی. اور اللہ خیر سلام. ٹھیک ہو گیا؟ اب توجہ رکھیں ذرا، یہ تو میں نے درمیانی نوٹ آپ کو ذرا سمجھایا. اب دلائل شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور بھی سمجھ لیں. دلائل شروع کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا معنی سمجھ لو، 4 چیزوں کا معنی اپنے پاس لکھ لو. اب توجہ ادھر رکھیں، میری طرف رکھیں. 4 چیزوں کا معنی، یہ مماتیوں سے بحث چلتی ہے تو ان 4 چیزوں کے اوپر مماتی بڑی تگ و دو کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مولانا عرفان کو اتھا ونجن اتھا عمران کو بلا دو. توجہ رکھیں، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 حیات، نمبر 2 موت، نمبر 3 قبر، نمبر 4 برزخ. ان 4 پہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کے معنی پوچھتے ہیں، ان کی تعریفیں پوچھتے ہیں، اور ہمارے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں ان 4 پہ آپ کو اب سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا. نمبر 1 حیات کا معنی، نمبر 2 موت کا معنی، نمبر 3 قبر کا معنی،
نمبر 4 برزخ کا معنی کیا ہے؟